یہ آخری بات، آج بیٹا آنکھیں دکھا رہا ہے، بات ماننے کو تیار نہیں، اس کے پاس 5 منٹ نہیں کہ بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر گفتگو کر لے۔ یقین جانیے ایک بوڑھے باپ کو بیٹے کی آمدنی سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ کر محبت کی باتیں کر لے تو خوشی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جب تلقین کی، جب تاکید کی، جب حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو کیا کہا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک پہنچ جائے تو سنو، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہنا۔ یہ جملہ قابل توجہ ہے، یہ جملہ سمجھنے کے لائق ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اف کہتے کس کو ہیں؟ آپ کو بتاؤں، انسان کو جب ہلکی تکلیف ہو، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف، اور اس تکلیف کے بعد جو ایک ہلکی سی آواز نکل سکتی ہے اس کو اف کہتے ہیں۔ انسان کو تکلیف پہنچے تو وہ آہ بھی کہتا ہے، انسان کو تکلیف پہنچے تو وہ روتا بھی ہے، انسان کو تکلیف پہنچے تو وہ چیختا بھی ہے، انسان کو تکلیف پہنچے تو وہ کراہتا بھی ہے۔ مگر چیخنا، کراہنا اور رونا پیٹنا یہ بعد کی چیزیں ہیں، مگر چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پہنچے تو انسان چیخے اگر نہ صحیح، روئے اگر نہ صحیح، اف تو کم سے کم کہتا ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے اگر بڑھاپے کو مل جائیں دونوں، ماں اور باپ یا ان میں سے ایک، تو یہ اف بھی مت کہنا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنا تو اچھے سے کرنا، عزت سے کرنا، احترام سے کرنا۔ اور آگے ذرا دیکھیے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ رحمت کا بازو بچھا کے رکھنا۔ جب بھی بات کرنا نگاہیں نیچی کر کے، پورے وجود کو باادب بنا لینا، پھر کوئی بات کہنا۔ ارے پیارے، آپ کو اگر کبھی ایسا لگے کہ ہم 40 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال کما کر، اچھے گھر میں رکھ کر، ایسی میں ٹھنڈی ہوائیں دے کر، یا نرم بستر پہ سلا کر، یا ان کی چند خواہشیں پوری کر کے ہم نے ان کا حق ادا کر دیا ہے تو آپ غلط فہمی میں ہیں، بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، دھوکے میں ہیں، بھول کے شکار ہیں۔ نہیں، کبھی نہیں۔ ماں کے اس تکلیف کے ایک حصے کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ تکلیف جو تمہیں جنتے وقت تمہاری ماں نے برداشت کیا ہے۔ تمہیں پتا ہے وہ تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ قرآن اٹھا کے پڑھو۔ وہ مریم جن کی عبادت اور زہد کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جب اس مریم کو یہ درد ذہ شروع ہوا تو قرآن کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا أَوْ كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ ہائے، یہ کیسا درد ہے، اس کے آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی یا بھولی بسری ہو گئی ہوتی، کوئی مجھ کو جانتا نہیں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ بار بار قرآن ماں کی اس تکلیف کو یاد دلا رہا ہے۔ پیارے، وہ تکلیف بڑی دردناک ہوتی ہے، اسی لیے مصطفیٰ نے کہا کہ اس تکلیف کے وقت جو غم بھری سانسیں ماں لیتی ہے، اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔